بلوچستان کی ضلع زیارت میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر بزدلانہ حملہ کر دیا۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا، کلیئرنس آپریشن کے دوران فتنہ الہندوستان کے 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ حملے میں 9 پولیس اہلکار شہید، شہداء میں 2 SHOs بھی شامل۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو بلوچستان کے امن سے کھیلنے کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ پناہگاہ نہیں، ہر حملے کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں مزید مؤثر انداز میں جاری رہیں گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا زیارت حملے میں شہید SHOs سمیت پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ آصف علی زرداری نے کہا، بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ شہباز شریف نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ الخوارج کے حملے نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ بلوچستان کی ترقی اور امن، عوام کی خوشحالی کے دشمن ہیں، کسی کو بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ کراچی شہر میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، کلعدم بیلے کے 2 تربیت یافتہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزمان BLA کے کیمپس سے تربیت یافتہ ہیں۔ ملزمان نے ریکی اور کمیونیکیشن کی ٹریننگ حاصل کی۔ ملزمان دہشت گرد تنظیم کے کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے۔ ملزمان حساس تنصیبات کی معلومات اپنی تنظیم کو فراہم کرتے تھے۔ گرفتار دہشت گردوں میں مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر بن شامل ہیں۔ ملزمان سے برآمد بارودی مواد کا وزن تقریباً 4 کلو گرام ہے۔ ملزمان سے ڈیٹونیٹر اور بال بیرنگ بھی برآمد ہوئے۔ مزید تحقیقات جاری، دیگر ساتھیوں تک رسائی ملنے کا امکان۔ انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو کچل دیا جائے گا۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ سنتاس معاہدے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کا دشمن کو واضح پیغام۔ آرمی چیف ہاشم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ فورم کا طالبان رجیم کے قبضے شدہ علاقے سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی پر تحفظات کا اظہار۔ آپریشن غزب الحق کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرہ۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بزدل بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یک زبان۔ چیئرمین وابڈا نے کہا کہ مغربی دریاؤں پر نئے منصوبے سے بھارت خطے میں آبی سلامت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ وزیر اطلاعات بولے کہ سنتاس معاہدے کی معطلی سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرے گا۔ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی کہتی ہیں کہ بھارت کو معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، دھونس نہیں چلے گی۔ سینیٹر پرویشا خان نے کہا کہ بھارت پانی کو ہتھیار بنانے سے باز رہے۔ وزیر دفاع کی فتنہ الخوارج کی جانب سے گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پر جھوٹے پروپیگنڈے پر سخت تنقید۔ خواجہ آصف نے کھوکھلی تشہیر اور گمراہ کن دعوے پر فتنہ الخوارج کی اونچی ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا ایکس پر فتنہ الخوارج کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ کہا کہ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے ایک بہیمانہ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں۔ پاکستان اور کرغزستان کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ صدر آصف علی زرداری گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ صنعتی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کرغزستان کے صدر تادیرجیا باروف نے کرغزستان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو
ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی قم منتقل، شہید آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے قم پہنچایا گیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی قم میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت، ہر آنکھ اشکبار، انتقام کی علامت سرخ جھنڈے اٹھائے عوام تہران کی سڑکوں پر موجود۔ عالمی میڈیا کے مطابق خامنائی کے جلوس جنازہ میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ جلوس امام حسین اسکوائر، انقلاب اسٹریٹ، آزادی اسکوائر سے مہر آباد پہنچا۔ کل عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتے، ڈیل ترجیح ہے۔ میں ایران میں حکومت کی تبدیل نہیں چاہتا کیونکہ 9 کروڑ لوگوں کو متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر کا تہران سے معاملات پر بہتر انداز میں آگے بڑھنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ صرف 1 گھنٹے میں ایران کے پل تباہ کر سکتے ہیں۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ، کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی اس میں شامل ہے۔ امریکی دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے وہم میں مبتلا صدر سے مخاطب ہوں جنہوں نے 9 کروڑ 10 لاکھ ایرانیوں کو دھمکیاں دیں۔ لاکھوں ایرانی متحد ہو کر آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع۔ نہ ایرانی عوام نہ ہی بہادر مسلح افواج کسی قسم کی دھمکی سے مرعوب ہوں گی۔ امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت بالکل واضح ہے۔ باہمی احترام سے بات کر رہے ہیں ورنہ دوسری زبان میں جواب دیں گے۔ ایران کے سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محمد باقر ذوالقدر نے امریکی صدر ٹرمپ کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ دھمکیاں بند کر رہے ہیں ورنہ جواب دوسری زبان میں ملے گا۔ آپ ایک ایسی قوم کے رہنما ہیں جس کی کوئی جڑیں نہیں۔ امریکی صدر نے 9 کروڑ 10 لاکھ ایرانی عوام کو دھمکیاں دی جو کسی بھی طور پر قبول نہیں۔ ایرانی قوم اپنی تاریخ، تہذیب اور شناخت رکھتی ہے۔ From what I understand, FX reserves will close at about $18.4 billion for this fiscal year, which is higher than the estimates that we had earlier on in the year. The last thing on the macro front which I would want to mention is that after a hiatus of 4 years, بینکنگ اصلاحات سے کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی۔ بینکاری شعبہ معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ روایتی بینکاری کو ڈیجیٹل بینکاری میں تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ برآمدات میں فروغ دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت مالیاتی نظام پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب۔ 75 دن میں 1129 سڑکیں مکمل۔ پنجاب نے ترقی کی رفتار کا نیا قومی ریکارڈ قائم کر دیا۔ 3 شفٹوں میں دن رات کام۔ بحالی کے منصوبوں میں 11 ارب کی تاریخی بچت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 2.5 سال میں مجموعی طور پر 32,000 سڑکیں بنائیں۔ رواں سال اپریل سے جولائی تک ریکارڈ 6,000 کلومیٹر کی سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی تعمیر و بحالی کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ رنگ روڈ میں بین الاقوامی معیار کے سروس ایریاز بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ گندم ذخیرہ اندوزی اور محکمہ خوراک میں اصلاحات پر اہم فیصلے۔ کابینہ نے گندم کے ذخائر، مارکیٹ کی صورتحال اور مجوزہ قومی گندم پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فلور ملز تاجروں اور نجی ذخیرہ اندوزوں کی جانب سے ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت پر وزیر اعلیٰ سندھ کا سخت نوٹس۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئندہ 2 روز کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان۔ پی ٹی ایم کے مطابق لاہور، راولپنڈی، مری کلیات، اٹک، چکوال، زہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات میں بارش متوقع۔
ڈیرہ غازی خان، ملتان، خالیوال، لودھرا، مظفر گڑھ، کوٹدو، رحیم یار خان میں بارش برسنے کا امکان۔ بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ۔ سیاح شمالی علاقہ جات کے سفر میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے، اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ اسپین نے پرتگال کو ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کرسٹیانو رونالڈو کا ورلڈ کپ فٹ بال جیتنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ ڈلاس کے فٹ بال اسٹیڈیم میں پرتگال کے خلاف اسپین نے نسبتاً بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا۔ مقابلے کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ اپنے شاندار کیریئر میں ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ادھورا رہ جانے پر رونالڈو میدان میں رو پڑے۔